PIA itself has evacuated about more than 1,500 people at the moment. We are also trying to open our borders for foreign nationals. Right now, Pakistan has opened its air borders and land borders for everyone who is in Kabul and is not an Afghan. As far as Afghans are concerned, there's a policy by the present authorities of Afghanistan who have blocked the Afghanis that they cannot get out of Afghanistan, and because they have already announced amnesty, and they say that they won't allow. So anyone who can reach Pakistan on a valid visa and valid documentation is welcome, and Pakistan is playing an important role in this evacuation process, and we will continue to do that. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ افغانستان کے اندر جو حکومت سازی کا عمل ہے، اس میں ہمارا جو ایک رسپانسبل کردار ہے، ایک انتہائی ذمہ دارانہ کردار ہے، وہ ہم ادا کر رہے ہیں. ہماری اس وقت ترکی کے ساتھ، چین کے ساتھ، باقی ممالک کے ساتھ بہت ہی قریبی ہماری اس وقت ایک رابطہ ہے. آج شام کو جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ تشریف لے جا رہے ہیں سینٹرل ایشیا اسٹیٹس کے دورے کے اوپر. تو ایک طرف تو ہم افغانستان کے اندر جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ اپنا جو رابطہ ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ جو بیرونی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم رابطہ برقرار رکھے ہوئے ہیں. ہماری ایڈوائس کے اوپر عمل کیا جاتا، پاکستان کی بات سنی جاتی، جو مسلسل ہم ایک پولیٹیکل سلوشن کی بات کر رہے تھے، تو آج افغانستان کی حالت جو ہے وہ اس طرح سے نہ ہوتی. اور یہ انفارچونیٹ ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی بات کو نہیں سنا گیا. آج کابینہ میں اس بات کے اوپر بھی ہم نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ ہندوستان افغانستان کے اندر مداخلت سے باز رہے. ہندوستان کا کوئی بارڈر نہیں ہے افغانستان کے ساتھ، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلی حکومت میں ہندوستان نے بہت زیادہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا. اور اس وقت بھی ایک ہم ایفرٹ دیکھ رہے ہیں جو ہندوستان کے میڈیا کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو امن کا ایک پروسیس ہے، امن کا جو ایک عمل ہے، اس کو سبوٹاج کیا جائے. ہندوستان کی طرف سے ایک مسلسل یہ ایفرٹ آ رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایفرٹ جو ہے ہندوستان اس معاملات سے پرے رہے. اس کا کوئی بارڈر افغانستان کے ساتھ نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق اس معاملے کے ساتھ نہیں ہے. وہ اپنا کام کریں، جو اپنا کام کر رہے ہیں، انہیں افغانستان کے غم میں گھلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے، اور وہ دے مسٹ اسٹے اوے trying to sabotage this process, and India must actually stay away from this whole process what's going on. Pakistan is partner in peace, and we don't want any other country including India to sabotage this process, and we hope that the international community will also take notice of that, and the kind of euphoria that India is trying to create in Afghanistan is obviously something that we are perturbed, and we don't want this is the peace and stability that we want to bring in Afghanistan to be shattered by any other country and by efforts of any other country. So اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو اس معاملے سے علیحدہ رہنا چاہیے. اس کے بعد کابینہ میں بریفنگ ہوئی ہے. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے اور شبلی فراز صاحب نے ایک پوری جو بریفنگ دی ہے جو ہماری الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر ہے. اپوزیشن ایک بہت ویل انٹرینچڈ سسٹم میں ہے. انہوں نے کتنے زیادہ الیکشن لڑے ہوئے ہیں سارے سلسلے میں، جس میں دھاندلی ان الیکشنز کا جو اپوزیشن جیتتی رہی ہے ایک لازمی جزو رہا ہے. ایک بھی الیکشن پاکستان میں ایسا نہیں ہوا جس میں نون لیگ والے اسپیشلی کبھی فیئر الیکشن سے وہ الیکشن جیتے ہوں. لہٰذا ان کی پوری کوشش ہے کہ پچھلا نظام برقرار رہے. 90 لاکھ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہے اس کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے 1 سال سے اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کیا ہے، ان کو ہم نے پورا سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلسل ایفرٹ ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے کہ ان 90 لاکھ پاکستانیوں کو ایک تو ووٹ کا حق نہ ملے، اور دوسرا پاکستان کے اندر جو ریفارمز ہیں، اصلاحات ہیں، وہ نہ آئیں. لہٰذا اس کو کابینہ نے آج ایک دفعہ پھر اس رویے کی مذمت کی ہے. اور جو جوڈیشل کمیشن نے سفارشات کی تھیں، آپ کو یاد ہوگا جب
پاکستان تحریک انصاف کا دھاندلی کے خلاف دھرنا تھا 4 حلقوں کو کھولنے کا. اس کے بعد معاملہ جوڈیشل کمیشن کے پاس گیا تھا اور پاکستان کے ایک بہت ہی قابل احترام سابق چیف جسٹس جو تھے انہوں نے اس کمیشن کی سربراہی کی تھی اور انہوں نے اس میں 36 ریکمنڈیشنز دی تھی. ان 36 ریکمنڈیشنز میں سے جو زیادہ تر ریکمنڈیشنز تھی وہ تھیں کہ جب الیکشن کا پولنگ کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو اس سے لے کے تو الیکشن رزلٹ اناؤنس ہونے تک سارا معاملہ خراب ہوتا ہے اور ای وی ایم وہ اس معاملے کو ختم کرتا ہے, اس دھاندلی کو ختم کرتا ہے جو اس دوران ہوتی ہے. لہٰذا یہ جو ہم کر رہے ہیں جو ریفارمز ہیں ان میں جو جوڈیشل کمیشن کی اصلاحات ہیں وہ اس کا ایک لازمی حصہ ہے, ایک انٹیگرل پارٹ ہے ان ریفارمز کا جو اس جوڈیشل کمیشن میں ہمیں سجیسٹ کی گئی تھی اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے آئی ووٹنگ کا نظام جو ہے وہ نادرا کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس معاملے کو جلد از جلد کنکلوڈ کرے کیونکہ اوورسیز پاکستانیز کے اوپر پاکستان کی اکانومی کھڑی ہوئی ہے. اگر آج اوورسیز پاکستانیز ہمیں اپنی ریمیٹنسز نہ بھیج رہے ہوتے, وہ پاکستان سے باہر کما کے پاکستان کو پیسے نہ بھیج رہے ہوتے, ہمارا تمام جو بیلنس آف اکاؤنٹس کا بیلنس ہے, ہمارے جو اکانومی ہے وہ لڑکھڑا جاتی. لیکن آج الحمدللہ پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان کی قیادت پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. پوری دنیا سے ریمیٹنسز پاکستان آ رہی ہیں اور اگر ہم اتنا بھی نہ کر سکیں کہ ان کو ووٹ کا حق جو پہلے ہی آئین نے دیا ہوا ہے اس کو ہم سیکیور کر سکیں تو یہ تو پھر پاکستان کا ایک بہت بڑا فیلئر ہوگا. اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک منظم سازش کے تحت اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد کووڈ کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سٹیبلٹی جو تھی وہ نظر آ رہی تھی, لیکن کے پی پنجاب میں اس وقت جو ہاسپٹل بیڈز ہیں وہ دوبارہ 1500 کراس کر گئے ہیں اور آکسیجن لیول جو ہے وہ اس وقت جو پاکستان میں کل آکسیجن استعمال ہو رہی ہے وہ 70% ہماری جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے اس کا استعمال ہو رہی ہے. اور اگر سچویشن آج کل میں بہتر نہیں ہوتی تو ہمیں انڈسٹریل جو آکسیجن ہے اس کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا تاکہ ہم مریضوں کو آکسیجن کی فراہمی جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. اس کے بعد جو اوورال جو سچویشن ہے وہ ہے کہ کے پی اور پنجاب میں جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے اوپر بہت بڑا اس وقت بوجھ ہے اور ان کو معاملات کو سنبھالنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ اس سے زیادہ خراب نہ ہوں جتنے خراب ہو چکے ہیں. آج کابینہ کے اجلاس میں جو عورتوں کے متعلق واقعات ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے اور وزیراعظم عمران خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مینار پاکستان جیسے واقعات معاشرے کے ہر طبقے کے لیے انتہائی تشویشناک ہیں. ایک رد عمل آ رہا ہے اس وقت جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی, لہٰذا اس کے اوپر ایک بڑی ڈیبیٹ کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آغاز کیا جائے گا اور اس میں تمام جو ہمارے مختلف طبقات کے لوگ ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے گا کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو سوشل میڈیا کے رجحانات ہیں ان کے اوپر ایک بحث کریں اور ایک فکری بحث ہو تاکہ ہمیں کچھ گائیڈنس ملے اس میں کہ آخر ہم جانا کدھر چاہتے ہیں, کس طریقے سے کیا ریگولیشنز لانی چاہیے, کیا چیزیں ہیں جو آنی چاہیے. اعلیٰ سطحی کی ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جس میں معروف علماء دین, دانشور اور سول سوسائٹی کے نمائندے شامل ہوں گے اور وہ اس معاملے کے اوپر حکومت کی رہنمائی کریں گے. ڈاکٹر محمد اشفاق کو نیا چیئرمین FBR تعینات کیا گیا ہے. ڈاکٹر احمد مجتبیٰ صاحب کو انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن آف پاکستان کے عہدے کا ایکٹنگ چارج جو ہے وہ دیا گیا ہے. عدیلہ خان نیشنل کمیشن برائے خواتین برائے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہوں گی. اسی طرح سے نئی سینٹ پاکستان میں ان کو پہلی بار اب وہ مینوفیکچرنگ ان کی شروع ہو رہی ہے تو ان کی جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے. اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو دوائیوں کی جو قیمت کا معاملہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے 37 تو نئی دوائیاں پاکستان میں آ رہی ہیں, 12 دوائیاں ہیں جو پاکستان میں تھیں ان کی قیمت میں رد و بدل کیا گیا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بہت ساری دوائیوں کی اگر طویل عرصے تک قیمتیں ایک رکھتے ہیں اور ڈالر بڑھنے سے ان کا را مٹیریل جب مہنگا ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ دوائیاں جو ہیں وہ بلیک میں چلی جاتی. اس وقت جتنی پچھلے 2 سالوں میں ہم نے تقریباً دوائیوں کی قیمت میں رد و بدل کیا ہے وہ اسی کو سامنے رکھ کے کیا ہے کہ اگر دوائی بلیک میں 1500 روپے کی مل رہی ہے
اور سرکاری قیمت اس کی 400 روپے ہے. تو اگر آپ ایڈجسٹ کریں 550 600 کے اوپر تو وہ ملنا شروع ہو جائے تو اصل میں جو کنزیومر ہے اس کے لیے وہ دوائی اویلیبل ہو جاتی ہے. جو 1500 روپے پہ بھی نہیں مل رہی ہوتی وہ آپ کو 600 روپے کے اوپر ملنا شروع ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جو 12 دوائیاں ہیں ان کی قیمت میں جو ہے وہ رد و بدل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے پاکستان اسٹیٹ آئل کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں پاور ڈویژن کی نمائندگی کو یقینی بنانے کی غرض سے اس تجویز کو منظور کیا ہے کہ سیکٹری پاور ڈویژن یا پاور ڈویژن کا نمائندہ جو کم از کم گریڈ 20 کا ہوگا اس کو بطور ممبر جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. بورڈز ہوتے ہیں اس میں جو سیکٹری صاحب ممبر ہوتے ہیں, سیکٹری جا نہیں پاتا تو پاور ڈویژن ان ریپرزینٹیڈ رہ جاتا ہے, تو کہا کہ گریڈ 20 کا بندہ جو ہے وہ اس کو وہ لگا سکیں. ندیم ظفر صاحب کو چیف اسٹیٹسٹیشین آف پاکستان مقرر کیا گیا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوسٹ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مردم شماری کا جو معاملہ ہے وہ ابھی چل رہا ہے اور چیف اسٹیٹسٹیشین کی اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ بہت 3 سالوں سے پینڈنگ چلی آ رہی تھی, تو ان کو اب جو ہے وہ لگایا گیا ہے. جو ایک معاملہ یہ تھا کہ جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کے پاس یہ دیا گیا تھا کہ ملک میں جو گرداوری ہے اس کو وہ ڈیجیٹلائز کرے, وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری سے لے کر کے آئی ٹی منسٹری کو دے دی گئی ہے تاکہ وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. پاکستان کمشنر برائے انڈس واٹرز کے مناسب امیدوار کے انتخاب میں پیش آنے والے مسائل اور مختلف وجوہات کا جائزہ لینے کے لیے قائم کمیٹی کی سفارشات کابینہ کے سامنے پیش کی گئیں اور کابینہ نے ان سفارشات کی منظوری دے دی ہے. ممبر فائنانس آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے اشتہار کی منظوری کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل آئل عمران احمد کو سلیکشن کمیٹی میں شامل کرنے اور اس کے لیے ایم پی اسکیل اپروو جو ہے وہ کیا گیا ہے وہ اس میں لائے جا سکے. کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 16 اگست 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بجلی اور گیس کے جو ہم نے نرخ مقرر کیے تھے انڈسٹری کے لیے جس پہ سبسڈی تھی اس کو ریگولرائز کر دیا گیا ہے اور وہ سبسڈی جو ہے وہ اب جاری رہے گی. اور جو ہماری انڈسٹری کو جو بجلی پہلے سبسڈائزڈ ریٹ کے اوپر اویلیبل تھی اور اس طرح سے گیس سبسڈائزڈ ریٹ کے اوپر تھی وہ انڈسٹری کو اویلیبل رہے گی. لیکن اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے انڈسٹریل ایسے کنسرن ہیں جو سستی گیس لے کے اس کی بجلی بنا رہے ہیں. یہ ایک بہت انفارچونیٹ بات ہے. آپ سستی بجلی ہم کر رہے ہیں اس کے بعد آپ گیس لے کے تو اس کا چونکہ گیس کم ہے آپ اس کو اس طرح سے یوز کریں گے. ان انڈسٹریل یونٹس کو ایک بڑی اسٹرکٹ وارننگ جو ہے وہ ایشو کی گئی ہے کہ وہ اس پہ اپنی تمام انڈسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی غور کرے اور یہ اس کو مس یوز نہ کرے رعایت کو. یہ رعایت جو ہے وہ برقرار رہے گی لیکن اس رعایت کو جو ہے وہ مس یوز جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے. جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ان میں ایک سسٹینیبلٹی نظر آ رہی ہے. اسی طرح سے جو ہماری انفلیشن ہے مہنگائی ہے اس میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. مئی میں جو ہماری سی پی آئی تھی وہ 10.9% تھی, جون میں یہ 9.7% ہو گئی اور جولائی میں 8.4% ہو گئی. جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ مئی میں 16.9% کے اوپر تھا, جون میں 15.4 کے اوپر آیا اور اب جولائی میں 12.6% کے اوپر آیا ہے. اور سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ اس کے باوجود ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو اس وقت انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اوپر گئی ہیں اور تمام جو ایڈیبل آئل ہے یا سٹیل ہے اور باقی اشیاء ہیں دنیا میں ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں قیمتوں میں جو رجحان ہے وہ اس وقت مثبت ہے اور اچھا جا رہا ہے. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو یعنی قرضہ اور جی ڈی پی کی جو ریشو ہے اس کے حساب سے مسلسل کمی آ رہی ہے پاکستان کے قرضے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بزنس کانفیڈنس ہے جس طرح سے آج کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات ٹویٹ کی تھی 108% اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فارن انویسٹمنٹ جو ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ اسٹیبلٹی اس میں نظر آ رہی ہے اور اوور آل جو ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں 14% کا اضافہ جو ہے وہ یہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو باقی
امپورٹنٹ معاملات ہیں جس میں آپ کا ہمارا ایک اہم آرڈیننس پینڈنگ تھا، جس کے تحت جو لوگ 60 دن میں حلف نہیں لیتے ان کی ممبرشپ جو ہے وہ ختم ہوگی۔ کابینہ نے یہ آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور اب تمام وہ حضرات جنہوں نے ابھی تک اپنے عہدوں کا حلف نہیں اٹھایا وہ اس آرڈیننس کی منظوری کے بعد وہ اپنے نشستیں جو ہیں وہ کھو دیں۔ شکریہ جی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چوہدری فواد حسین وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کے صورتحال پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے بریفنگ دی گئی اور پاکستان نے ہمیشہ افغان مسئلے کے سیاسی حل کی بات کی ہے، افغانستان کے حوالے سے ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ وفاق تو یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو ایک بہت بڑا آپ کو یہ ہمیں ایک اطمینان ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ پہلی بار ایک طویل عرصے کے بعد جو ہندوستان سے ان کو فنڈنگ مل رہی تھی وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے، اور اس وقت وہ ایک ڈس ایرے میں ہے، اور جہاں تک ان کا تعلق ہے پاکستان کے اندر کارروائیاں کرنے کا، ہم کوئی کمزور ملک نہیں ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ان تمام چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی فورسز یہ اندرونی چیلنجز ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے، ہمارا صرف یہی ہے کہ باہر سے جب ان کو فنڈنگ سٹریم نہیں ملے گی تو کافی بڑا ان کا نقصان ہوگا، باقی انشاءاللہ ہم ان کو خود ہی ہینڈل کر لیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں افغانستان میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی، یہ بڑا خوشائند اعلان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان اتھارٹیز جو ہیں وہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کریں گی، اور ظاہر ہے کہ ہم پاکستان کے اس وقت جو ٹاپ ٹیررسٹ ہیں ان میں جو بی ایل اے کے لوگ ہیں یا ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، یہ سارے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ اس میں ہمیں افغانستان سے تعاون جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ اندرون ملک انشاءاللہ ہم ان معاملات کو خود ہی دیکھ لیں گے۔ پی ڈی ایم کا مستقبل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ لندن میں اپنی شادیاں وادیاں کرائیں گے، اور اسی طرح سے وہ لندن میں اب ان کے پوتے وغیرہ بھی ہوں گے ظاہر ہے، تو اکارڈنگلی لندن میں 1-2 فلائٹس اور خریدیں گے، اور فضل الرحمان صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کب لندن جاتے ہیں مبارک دینے، اور مریم بی بی بھی یہی چاہتی ہیں کہ مبارک دینے مجھے دانے دیا جائے۔ تو اصل میں جو پی ڈی ایم ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اگلی جو پالیٹکس ہے وہ یا ٹوری کو سلیکٹ کریں گے یا لیبر کو سلیکٹ کریں گے جو حالات جا رہے ہیں۔ آج رپورٹس ہے کہ ڈاکٹر وقار نے استعفیٰ دے دیا، وہ کیبنٹ میں دوسرا یہ جو آپ آرڈیننس لا رہے ہیں یہ کیونکہ ایک ہی سیٹ ہے 7 لاکھ کی جو کرنا ہے تو فقط قریب کے 1.5 مہینے رہ گئے، 4.5 ماہ ہو گئے ان کو وزیر تو وہ انہیں کو بنائیں گے لاہور سے سینیٹر بنانا۔ یہ فیصلہ تو خیر وزیر اعظم صاحب کریں گے، جو ہی مجھے بتائیں گے میں آپ کو کر دوں گا۔ وقار مسعود صاحب کے استعفے کا ابھی تک مجھے کوئی علم نہیں۔ طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑا اہم بل جو ہے وہ اس پہ ملک نے بحث کی ہے، پاکستان کی ریگولیٹری اتھارٹی بل جو ہے، کیا آج جو کابینہ میں اس کا ڈرافٹ وغیرہ پیش ہوا ہے؟ جی اس کا سوچ کیا ہے؟ جی بالکل، یہ کابینہ میں اس کے اوپر بریفنگ جو ہے وہ دی ہے، اور اس میں وزیر اعظم صاحب نے یہی کہا ہے کہ اس کے اوپر کنسلٹیشن کا عمل جو ہے وہ اس کو وسیع کیا جائے، اس میں ہم اس کو کنسلٹیشن کا عمل جو ہے اس کو وسیع کریں گے، اس میں مزید اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو شامل کریں گے۔ ویسے میری بڑی سمپل اس میں بات ہے، 2 باتیں کہ جو میڈیا ورکرز ہیں ان کو یہ حق کہ وہ اپنی جو کنٹریکچول انفورسمنٹ کروا سکیں اپنے آرگنائزیشن سے، اس کے اوپر یہ بل جو ہے وہ حق دیتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہر صورت میڈیا ورکرز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا فیک نیوز، ان 2 کے علاوہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اشتہار وغیرہ یہ جو چلا رہے ہیں، میں تو ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان 2 کے علاوہ آپ ہمیں بتا دیں، جو آپ تبدیلیاں چاہتے ہیں ہم تبدیلیاں کر دیں گے، اشتہار چلانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ میڈیا ورکرز کو رائٹ نہ دیا جائے کہ وہ اپنی جو کانٹریکٹ ہے اس کی انفورسمنٹ کے لیے ٹرائبونلز میں جا سکیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی ذاتی پہ مبنی بات ہے۔ اور دوسری بھی بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جو ہمارے میڈیا سیٹ ہیں انہوں نے اپنی یونینز بنائی ہوئی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ میڈیا ورکرز کوئی اپنی یونین بنائیں، اپنے رائٹس کے لیے کوئی بات کریں، ان کی یونین کو بھی سیٹ ہی کنٹرول کر رہے ہیں۔
تو یہ تو ایک عجیب و غریب منوپلی ہے. میں اس پہ سمجھتا ہوں آج بلکہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ کمپٹیشن کمیشن میں جا رہے ہیں اگینسٹ دس اونرز کے اونرز جو ہیں انہوں نے اپنی جو بنا لی ہیں اس کے خلاف وہ جا رہے ہیں اس میں کمپٹیشن کمیشن میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو خیر ایک فیصلہ ہے جو کمپٹیشن کمیشن نے اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے کرنا ہے. لیکن میرے لیے یہ حیرت کی بات ہے کہ زیادہ تر جو یونینز ہیں ان کے پیچھے بھی مالکان ہی بیٹھے ہیں. تو مہربانی کریں یا وہ کام کر لیں یا یہ کر لیں. جی نہیں سر آج اس طرح آئی ایم ایف کی چیف نے تعریف کی ہے پاکستان کی ایجوکیشن کے سلسلے میں کہ پاکستان نے بڑا اچھا رول پلے کیا اور پاکستان اس وقت سب سے زیادہ ویکیشن کر رہا ہے. یو ایس کے ساتھ اس وقت کیا ریلیشن ہے آر دے ایکچولی؟ دیکھیے اس دفعہ تقریباً 3 دفعہ جو سیکٹری بلنکن ہیں ان کی بات چیت ہو چکی ہے وزیر خارجہ سے. اس کے بعد آرمی چیف کی جو اس وقت امریکن سینٹرل کمانڈ کے چیف ہیں ان کے ساتھ اور پینٹاگن کے ساتھ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری جو بڑی قریبی اس وقت جو کنسلٹیشن ہے وہ جاری ہے. اور ایک جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا 2 ٹریکس چل رہے ہیں. ایک ٹریک اس وقت ریجنل ملکوں کا چل رہا ہے جس میں ترکی شامل ہے، ایران شامل ہے اور یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ شامل ہیں. پاکستان اس کو جو ہے اس کا حصہ ہے. اور دوسرا ایک دوحہ میں جو آپ کو پتہ ہے کہ ایکسٹینڈڈ ڈائلاگ جو ہے وہ چل رہا ہے جس میں چین، پاکستان، امریکہ شامل ہے اور اس کے ساتھ اس میں روس شامل ہے. سو یہ دونوں ٹریکس جو ہیں وہ اس وقت آگے چل رہے ہیں. اور فیصلہ دیکھیے پاکستان ایک بہت بڑی ریجنل طاقت ہے. ظاہر ہے امریکہ ہو یا برطانیہ تو وہ 10 کروڑ روپے کا جرمانہ کہاں سے دے گا اگر وہ کسی آرگنائزیشن کے ایڈیٹوریل بورڈ کے ماتحت کام کر رہا ہے تو اس کو کس طرح آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ وہ انڈیویجول کی حیثیت سے جرمانہ دے؟ وہ تو آرگنائزیشن کی ذمہ داری آتی ہے نہ کہ وہ انڈیویجول جرنلسٹ کی. اور اس میں ہمارا بڑا کنسرن ہے کہ آپ ایک ورکنگ جرنلسٹ اور ایک عام یوٹیوبر کو ایکول اسٹیٹس پہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان سارے کنسرن جرنلسٹ کمیونٹی کو ہے اس پہ کیا اس میں رد و بدل کریں؟ نہیں، لیکن میرا خیال ہے پھر وہ آپ سے کنسلٹیشن آپ نے سمجھا نہیں ہے. جو میڈیا کی خبر ہے اس کا جرنلسٹ تو ذمہ دار نہیں ہے، اس کی تو آرگنائزیشن ذمہ دار ہے. اور جو انڈیویجول یوٹیوبر یا کوئی اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ کرتا ہے اس کا وہ انڈیویجول ذمہ دار ہے. اور جو جرمانے ہیں یہ میکسیمم جرمانے ہیں. ظاہر ہے کہ جرمانہ تو آپ 1 روپے سے بھی شروع کر سکتے ہیں. تو یہ منیمم جرمانہ جو ہے وہ تو آپ کا 1 روپیہ بھی ہو سکتا ہے. 1 روپے سے لے کے 10 کروڑ تک ہے انڈیویجول کے لیے اور 1 روپے سے لے کے 25 کروڑ تک ہے آرگنائزیشن کے لیے. آرگنائزیشن کے لیے 25 کروڑ روپیہ کوئی رقم نہیں ہے. یہ جو سارے ہمارے ٹی وی ہیں الحمدللہ یو کے میں تو روز جرمانہ دیتے ہیں، ہمارے دیتے ہوئے گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.